السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سفر کے دوران چلیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک پیاری سی ہدایت بھری آیت پر غور کرتے ہیں، سورہ نوح کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی برائیوں میں وہ مبتلا ہیں وہ انہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی اگر وہ ان سے باز نہ آئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سچی توبہ اور اس کے حکم پر چلنا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کی ہدایت سے منہ موڑیں گے تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا۔ دیکھیں، 3 بنیادی احکام جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ پہلا، اللہ کی بندگی، صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود مانو، دوسروں کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اسی کے احکام پر عمل کرو۔ دوسرا بتایا تقویٰ، یعنی کہ ڈرنا اللہ پاک سے، وہ سب کام چھوڑ دو جو اللہ کی ناراضگی اور ان کے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ اور تیسرا بتایا تھا رسول کی اطاعت، یعنی کہ اللہ کے رسول جو بھی احکام دیں ان پر پورا عمل کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آیت 10، 11 اور 12 میں آتا ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ اگر ہم دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے استغفار کریں تو وہ صرف ہمیں معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں رزق، اولاد، خوشحالی اور برکت بھی دیں گے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ استغفار صرف الفاظ بولنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ اور عمل کو بدل نہیں لیتے تب تک توبہ کا فائدہ نہیں۔ توبہ کا اصل مقصد گناہوں کو چھوڑنا ہے، صرف استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ تسبیح کے ساتھ قرآن کی ہدایت پر۔ اور ایک بات بولوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام الغفور بھی ہے، مینس دا موسٹ فورگیونگ۔ یس، یہ اس بات کو سگنیفائی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتے ہیں چاہے وہ کتنی بار بھی توبہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو۔ تو دیر کس بات کی، چلیے سچی توبہ کرتے ہیں۔